الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء اعظام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز طلبہ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ سبھی کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس عید کو برکت کا سبب بنائے. اللہ رب العزت ہماری اس عید کو کامیابی کا سبب بنائے اور امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کا سبب بنائے. سامعین اکرام، بات کو شروع کرنے سے پہلے اب ہمارے پاس ایک درخواست آئی. ہمارا ایک لڑکا جو سراواں سے بہت شدید بیمار ہے، تو اس کے لیے بھی کمیٹی والوں کا کہنا ہے کہ وہ باہر چندہ کریں، اس لیے دل کھول کر اس کی بھرپور تعاون کریں. دل کھول کر اس کا تعاون کریں، کیونکہ انسان کی ایک زندگی، فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے کسی انسان کی زندگی کو بچانے میں اپنا تعاون کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو ہمیں بھی پیش رہنا چاہیے. تو باقی اور جو ہمارے مدارس والے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے لگ بھگ مدارس کے ہی بچے تھے، ان کا بھی خوب خیال رکھیں. اور اس کے علاوہ جو ابھی آپ نے سنا کہ آج جو یہ عید ہے، یہ عید قربانی ہے، اور اس لیے وہ اپنے وقت پہ انشاءاللہ نماز ادا ہوگی. تو میں سب سے پہلے ان علماء اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میں ان کی اس شوق کو ضرور جانتا ہوں. ہمیں بھی یہ شوق ہوا کرتا تھا، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ یہ اپنے صبر تحمل سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے یہ نوازتے رہتے ہیں. اور اس وقت ہم انشاءاللہ نماز کو اپنے وقت پہ انشاءاللہ ادا کریں گے. تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے لیے ہمیں اس جمع غفیر کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں ابھی وقت تو نہیں ہے. قربانی کے مسائل قاری صاحب نے آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں بتائے، اور اس سے پہلے بھی کچھ بچوں نے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں یہ تقریر کی. ماشاءاللہ بہت دل کی خوشی ہوتی ہے. اب ہم اپنا خراج تحسین ان حضرات کو پہنچاتے ہیں کہ جن کی یہ کاوش تھی، جن کی یہ محنت تھی. یہ ملکن یہ محنت کہ یہ ملک اس یہ جمع گسن یہ پہ اسی گائیڈ لائن تم اس کرو خراج تحسین پیش. تو زانن اس مز خواجہ عبدالرشید کرائے پاک صاحب، خواجہ نصر اللہ صاحب کرائے پاک، اور تم علاوہ ماسٹر جی امام تہ روٹمت. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم سان اسلافن مغفرت. یعنی کہ انہوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ہمیں یہاں تک پہنچایا. اب ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور آگے بڑھانے کے لیے ہم اس کو پیار، محبت اور اس اخلاص کے ساتھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں دور حاضر میں ہی، دور حال میں ہی ہمارے دو بزرگ یہاں سے، ایک سیف الدین کرائے پاک صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گری کے رحمت فرمائے، اور خواجہ غلام قادر صاحب کرائے پاک یہاں سے چلے گئے. جب بھی ہم ان کے ساتھ کوئی ملاقات کرتے تو ان کو یہی فکر ہوتی تھی. تو ہمارے کندھوں پہ بھی یہی ذمہ داری پڑتی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا یہی، کیوں میں نے آپ کے سامنے
جو قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صلاۃ کے بارے میں بھی آپ کے سامنے کہا گیا اور قربانی کے بارے میں بھی قاری صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ان صلاتی و نسکی و محیای، گویا کہ ہماری زندگی، ہماری حیاتی، کہ ہم اپنی زندگی کو کس انداز سے گزارے، ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو اس کے بعد ہمارے کندھوں پر کچھ ذمہ داریاں فرض ہوتے ہیں۔ سانن کندن پر اس پر چکیں ذمہ داری فرض سپدن تو تم ذمہ داری نبھاؤن خاطر ایسی کام برونٹ کن بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس کا تمام سے یادگار کیا کہ فرمان ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اگر یہ اس چمن میں یہ دیداور ہے تو یہ ان لوگوں کی محنت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے جو بھی یہاں علماء اعظام ہیں اکثر و بیشتر اشاعتی جو مولانا غلام محمد وستانی کے ادارے سے، لگ بھگ اکثر علماء انہی کے ادارے سے، لیکن اللہ کا کرنا آج ہم انہیں بھی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر مجبور۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی گھری کے رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آپ کے سامنے زیادہ کچھ کہتے ہوئے بلکہ ہم نماز کا ٹائم ٹیبل، نماز کا طریقہ آپ کے سامنے بتائیں اور اپنی نماز کو انشاءاللہ اپنے وقت پہ ادا کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہماری محیا، جو میں نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ہماری زندگی اور ہمارا موت، ہماری زندگی اور ہمارے موت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہمارے زندگی کے لیے، ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے، اس خاطر اگر کان بہترین آئیڈیل چھو سچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی۔ چنانچہ اس پز وچھن اک نظر تراو اس پنس معاشرس پہ، اک نظر تراو اس پنس پانس پہ، اک نظر تراو اس پنس علاقس پہ اور بیاک نظر تراو اس کلام پاکس پہ۔ کیا سون معاشر چھا تمی طریق پکن یس اس قرآن کریم ونن چھو؟ کیا سون معاشر چھا تمی طریقس پہ پکن یس طریق اس برونٹ کن تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترایاو؟ تو اس تھوڑا بیدار گژھنٕچ ضرورت کہ ایسی کس ذمہ داری اور آج اس یت معاشرس مز کئی وتمت، اس لیے کرو اس کوشش پنی زندگی مز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس برونٹ کن کس زندگی ترائے۔ کیاز کہ فرماون چھ کلام پاکس مز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم شفاعت کل چھ، یم شفاعت کرن پور امتس، دعا کرو کہ اس تہ گژھن تہن شفاعت نصیب، سانن بزرگن تہ گژھن تہن شفاعت نصیب۔ لیکن آج سیتی چھس بہ چند والن تہ گزارش کرن تھوڑا کرن جلدی پہن، نماز ٹائم چھ اختتامس پہ ووتمت۔ تو بہت ونان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرن پگہ قیامتک منظر آسہ، قیامتک اک گڑ آسہ، تات مز آسن ساری پریشان اور سارنی لکن ایسی امید کہ سون نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کریں سائیں سفارش۔ لیکن بوجھو قرآن کیا چورن دپن یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای پروردگار یم چھ تم نفر یم قرآن دساو ترائیت، یم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو اس پز اخ نظر پنس پانس پہ تراوی، کیا بما ام پکڑک سبب بن، کیا بما اس پگہ قیامتس مز یہ اکسی ذات امید سچ تاجدار مدینہ
अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या भूमा अमुक मिस्ताक बने क्या कि वन या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा क्या परवरदिगार यम तम लोग यमो कुरान करीम के साथ रहे यम तम लोग यमो कुरान करीम मजाक उड़ाया परवरदिगारा यम करो के पर दपन कुरान में फरमान अकु ऐलान गस वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून कि हर शख्स जो अम सन जबान है बंद और अम सन अत अम सन खोर अम सन आजाद इन गवाही तम साथ खिलाफ इसलिए अश बेदार गस कोशिश करें और उससे पहले अम गुड अल्लाह तबारक व तआला ब्रोट कन हाजिर गसन खतर तैयार रोजुन कि वनकस अगर वचन वन सिर्फ कि हमारे उलमा ऐसे बल्कि न कुरान करीम यह पूर उम्मतस पे और हर उम्मती यम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम सिंदस बारस मन कर पगट चोत म्योन टोट नबी गमखार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा इसलिए बुछुस यही गुजारिश करन कि अस पर थोड़ा गौर फिक्र करें अति वन शायर मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी अगर मेरा ना बने तो ना बन अपना तो बन जा चुनाच कयामतस मज फरमान दुनिया दुनिया में अगर कस ब्रोट वनकस फैलाओ जरूर हर बंदा मदद के लिए तैयार होगा लेकिन कयामत के साथ मंजर ऐसे कयामत मंजर कुरान करीम बयान कर यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी तत कह काम इन वोल पन औलाद ही पन सही इसलिए तैयारी करें तथ मंजरस खतर बचने खतर तत गो ना तमिस शिकार बन दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला दिन वन बोज अमल करने तौफीक अल्लाह तबारक व तआला कर सन मरहूमीन यम शहदा अल्लाह तबारक व तआला कर यमन ते मगफिरत और तम अलावा यम वनकस सोन कमेटी अल्लाह तबारक व तआला कर यमन ते कामयाबी अता और यम दूर दूर पे लोग आमित वनकस यह तापस मन बिहत अल्लाह तबारक व तआला थन सोन बिहुन कबूल क्या दपन यह जमातस में वारिया लोग और यमन मज अगर अख शख्स आमीन करन वोल तम सिंद सबब गसन तमाम मगफिरत दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला कर सोन मगफिरत क्या तु वचन सन हाल क्या अल्लाह ताला कर रहम इसलिए रुजू इल्लाह करें फरमान कुरान करीम में वस्तगफिरु इन्नहु कान गफारा व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा चुनाच समा मिदरारा वकन वचन सन मौसमी हालात क्या खिलाफ क्या सन अमाल इसलिए जरूरत वनकन इस्तगफार करने और तम अलावा दुआ करन यमो यथ ईदगाह खतर चंद अल्लाह तबारक व तआला थन यहन दिन त कबूल और यम वनकस मकादिबन मसाजिदन और मदारिसन पर मेहनत करन अल्लाह तबारक व तआला थन यहन दिन त कबूल अल्लाह तबारक व तआला कर सान मसाजिदन आबाद कर तौफीक देने से रब कर यहन हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला मंगो दुआ अल्लाह तबारक व तआला कर माफ वन बोझने से अमल करें तौफीक व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।